ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر خبر اسٹوڈیو سے میں رضوان احمد ندوی ساحلی، ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک نظر آج کی اہم سرخیوں پر۔ تریپورہ میں فساد زدہ مسجدوں، دکانوں اور مکانوں کی تعمیر نو کرائے گی جمعیت علماء ہند۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی متاثرہ علاقوں کا دورہ کر صحیح صورتحال سے دنیا کو کرائے گی آگاہ۔ تبدیلی مذہب قانون کی حمایت میں آئے RSS جنرل سیکریٹری، کہا بڑھتی آبادی کو روکنے کے لیے قانون ضروری۔ یو پی میں کشمیری طلباء کی گرفتاری سے اہل خانہ پریشان، حکومت سے رہا کرنے کی اپیل کی۔ دہلی سرحد سے کسانوں کو ہٹانے کی تیاریاں مکمل، راکیش ٹکیت نے حکومت کو دیا سخت انتباہ۔ موت کی افواہوں کے درمیان منظر عام پر آئے طالبان سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ اخونزادہ۔ کورونا سے ایک بار پھر خوف کے سائے میں چین، ایک بار پھر پابندیوں کا کیا اعلان۔ ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل بتاتے چلے کہ ملک کی خبریں پہلے پیش کی جائیں گی، پھر عالمی، اور اس کے بعد یعنی کہ آخر میں شہر بٹکل سے جڑی اہم خبریں پیش کی جائیں گی۔ ناظرین، بڑھتے ہیں تفصیلی خبروں کی طرف۔ تریپورہ میں گزشتہ چند دنوں سے جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں جس طرح سے مسلم مخالف فسادات ہو رہے ہیں اور جس طرح سے نقصانات وہاں پہنچائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی املاک کو، مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس سے پورے ملک کے مسلمانوں میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ آئے روز مساجد کو نشانہ بنانا اور املاک کو نقصان پہنچانا، یہ چیزیں وہاں چل رہی ہیں، اور اس پر حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ حکومت بھی اس معاملے پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ وہیں اب جمعیت علماء ہند نے تریپورہ میں فساد زدہ مسجدوں، دکانوں اور مکانوں کی تعمیر نو کرانے کا اعلان کیا ہے، اور اسی مقصد کے تحت جمعیت علماء کا ایک وفد تریپورہ کے فساد زدہ علاقوں کے دورے پر ہے۔ وفد کے سامنے سب سے بڑا چیلنج اگر کہا جائے تو وہ یہ ہے کہ وہ فساد زدہ علاقوں میں پہنچے اور بذات خود متاثرہ مساجد اور مسلمانوں کی بستیوں کا جائزہ لے اور ان کے شواہد کو جمع کر کے اصل حقیقت کو سامنے لائیں، کیونکہ حال ہی میں تریپورہ کے DGP نے مساجد میں آگزنی کے واقعات کو انہوں نے فرضی قرار دیا تھا۔ وفد نے کئی مقامات کا اب تک دورہ کر لیا ہے۔ وفد کے مطابق 23 اکتوبر 2021 کو ایک ایسی مسجد تھی جہاں شرپسندوں نے رات تقریباً 10 بجے اس مسجد میں آگزنی کی، اور یہ سلسلہ لگاتار 9 دنوں تک جاری رہا، جبکہ کئی مساجد میں کئی دنوں تک اذانیں نہیں ہوئیں، اور ایک مسجد تو ایسی تھی جہاں پر خنزیر کا گوشت پھینکا گیا تھا کہ امن و امان میں خلل پیدا ہو جائے۔ وہی جمعیت نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بھی بنائی ہے جو متاثرہ مقامات کا بذات خود جائزہ لے گی اور وہاں کے فوٹوگراف اور دیگر شہادتیں حاصل کر کے ملک کے میڈیا اور سرکار کے اعلیٰ ذمہ داروں کے سامنے بھی ان تصاویر کو پیش کیا جائے گا، اور جہاں ضرورت ہوگی وہاں قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ اور وہیں مولانا ارشد مدنی نے اپنی شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تریپورہ میں جس طرح سے جلوس نکالا گیا اور جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کھلم کھلا گالیاں دی گئی اور نعرے بازی کی گئی، اس کے بارے میں سرکار کو اپنا موقف واضح کرنا چاہیے۔ اس طرح کی بات مولانا ارشد مدنی نے کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے سوال اٹھایا کہ آخر کیوں ان کے خلاف اب تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ مولانا نے واضح کیا ہے کہ مسلمان ہر تکلیف و اذیت کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا، اور انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کرے۔ ناظرین، بڑھتے ایک اور خبر کی طرف۔ ہندوستان میں BJP حکمران ریاستوں کی جانب سے لائے گئے تبدیلی مذہب قانون کا RSS جنرل سیکریٹری نے کھل کر اب دفاع کیا ہے۔ ہوسابلے نے کہا کہ ہندوستان میں اقلیتی برادریوں کو دھوکہ دہی یا رغبت کے ذریعے اپنی آبادی بڑھانے سے روکنے کے لیے تبدیلی مذہب مخالف قوانین کی ضرورت ہے۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے عہدیدار نے کہا کہ کسی بھی طریقے سے تعداد میں اضافے کو یعنی کہ آبادی میں اضافے کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ملک میں کئی قراردادیں منظور کی گئی ہیں اور کئی ریاستوں نے تبدیلی مذہب مخالف بل پاس کیا ہے۔ وزیر ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی زیر قیادت متعدد ریاستوں نے لو جہاد کے مبینہ لو جہاد کے کیسز میں سزا دینے کے لیے گزشتہ سال سے تقریباً تبدیلی مذہب مخالف قوانین نافذ کیے ہیں۔ کئی ریاستوں نے اب ان قوانین کو نافذ کیا ہے۔ یہ توہین آمیز اصطلاح جو دراصل ہندوتوادی تنظیموں نے اسی سازشی تھیوری کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کیا ہے کہ مسلمان مرد اسلام قبول کروانے کے واحد مقصد کے تحت ہندو خواتین کو ان سے شادی کرنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ ہوسابلے نے کہا کہ اپنی ذاتی مرضی سے مذہب تبدیل کرنے کی آزادی ہے، لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ درست نہیں ہے، اس طرح کا ہوسابلے نے بات کہی ہے۔
اتر پردیش کے شہر آگرہ میں واقع راجہ بلونت سنگھ انجینئرنگ ٹیکنیکل کالج میں اتوار کے روز ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہوئے T20 میچ میں پاکستانی ٹیم کی جیت کا جشن منانے اور پاکستان کے حق میں نعرے بازی کے الزام میں گرفتار 3 کشمیری طلباء کے گھر والے اب انتہائی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اہل خانہ نے اتر پردیش حکومت کے علاوہ جموں کشمیر انتظامیہ سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کے بیٹے کو رہا کر دیں۔ گرفتار طلباء میں سے ایک نوجوان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ وہ جسے گرفتار کیا گیا ہے یعنی کہ شوکت ان کا ایک آخری سہارا ہے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کے بیٹے کو، ان کے بھائی کو واپس کشمیر بھیج دے۔ وہیں اس تعلق سے جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے بھی ٹویٹ کر کہا ہے کہ جموں کشمیر کے اندر اور دیگر ریاستوں میں جس طرح سے کشمیری طلباء کو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ بتا دیں کہ ان کی گرفتاری بی جے پی کارکنان کی شکایت کے بعد کی گئی تھی کہ انہوں نے پاکستان کی جیت کے بعد پاکستان کے حق میں نعرے بازی کی تھی، لیکن خود کالج انتظامیہ کی اگر بات کہی جائے تو انہوں نے بھی نعرے بازی کی بات سے انکار کیا ہے۔ وہیں کشمیر کی سیاسی جماعت نیشنل کانفرنس نے یہاں تک کہا ہے کہ یو پی اسمبلی انتخابات کے پیش نظر ہی کشمیری طلباء کو ان کا استعمال کیا جا رہا ہے، جو کہ ایک انتہائی افسوسناک امر ہے۔ بڑھتے ایک اور خبر کی طرف، مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ اجے مشرا کے قافلے پر انڈے اور سیاہی پھینکنے کے الزام میں پولیس نے آج کئی کانگریس کارکنوں کو حراست میں لیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ کانگریس کارکنان گزشتہ 3 اکتوبر کو لکھیم پور کھیری میں کسانوں کے خلاف ہوئے تشدد میں اجے مشرا کے بیٹے آشیش مشرا کے مبینہ ملوث ہونے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ بتا دیں کہ حکومت کے ذریعے منظور کیے گئے 3 زرعی قوانین کے خلاف لکھیم پور کھیری میں احتجاج کرنے والے کم از کم 4 کسانوں کو گاڑیوں کے ذریعے کچل دیا گیا تھا۔ الزام ہے کہ کسانوں کو کچلنے والی گاڑیوں میں سے ایک میں آشیش مشرا موجود تھے۔ پڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف، کسان لیڈر راکیش ٹکیت نے کہا ہے کہ اگر کسانوں کو جبراً ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے تو سرکاری دفاتر کو ہم غلہ منڈی میں تبدیل کر دیں گے۔ راکیش ٹکیت نے یہ بیان ایک ایسے وقت میں دیا ہے جب دہلی کے غازی پور اور ٹیکری بارڈر سے بیریکیڈ ہٹائے جانے اور راستہ پوری طرح سے کھولنے جانے کے معاملے پر کسان لیڈران اور پولیس انتظامیہ کے درمیان رسہ کشی چل رہی ہے۔ دہلی پولیس نے جمعرات کی شب سے غازی پور اور ٹیکری بارڈر سے بیریکیڈ ہٹانے کا عمل شروع کیا تھا، جہاں کسان تینوں زرعی قوانین کے خلاف مدت طویل سے سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ یہ راستہ دراصل گزشتہ 11 مہینوں سے بند ہے اور دہلی میں نومبر کے اواخر سے کسانوں کی دہلی کے سنگھو بارڈر، ٹیکری اور غازی پور بارڈر پر جاری تحریک کو 1 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کسانوں کے راستہ روکنے کے سبب مسافروں کو پریشانی ہو رہی ہے اور مقامی باشندگان کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ کسان لیڈروں اور سنیکت کسان مورچہ نے لگاتار یہی ان کا موقف رہا ہے کہ ان کی جانب سے راستہ نہیں روکا گیا بلکہ پولیس انتظامیہ نے بیریکیڈ نصب کر کے ایسا کیا ہے اور اسی سے ہی وہاں کے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے۔ نظر بڑھتے ایک اور خبر کی طرف، عالمی بازار میں خام تیل کے بلند ترین سطح پر قائم رہنے کے درمیان پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں گھریلو سطح پر اتوار کے روز یعنی کہ آج مسلسل 5ویں دن اضافہ کیا گیا۔ سرکاری آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے مسلسل 5ویں دن ان دونوں کی قیمتوں میں 35 پیسے کا اضافہ کیا ہے، جس کے بعد قومی دارالحکومت نئی دہلی میں پیٹرول 109 روپے فی لیٹر اور ڈیزل 98 روپے فی لیٹر کی اب تک کی ریکارڈ سطح پر پہنچ چکا ہے۔ رواں ماہ اب تک پیٹرول اگر بات کی جائے تو اسی مہینے میں 7 روپے 70 پیسے پیٹرول میں بڑھے ہیں، جبکہ ڈیزل میں 8 روپے 30 پیسے کا اضافہ ہوا ہے۔ اس اضافے کے بعد پیٹرول ممبئی میں 115 روپے تو بھوپال میں 118 روپے وہاں قیمت ہو چکی ہے، جبکہ کرناٹک کی بات کی جائے تو یہاں 113 روپے کی قیمت میں 1 لیٹر پیٹرول فروخت ہو رہا ہے۔ بڑھتی مہنگائی کے دوران پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے عام عوام کی پریشانیوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا سیدھا مطلب یہی ہے کہ ضروری اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین بڑھتے اب عالمی خبروں کی طرف، طالبان سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ کی موت کے افواہوں کے درمیان پہلی مرتبہ ہیبت اللہ منظر عام پر آ گئے ہیں۔ طالبان حکام نے بھی تصدیق کی ہے کہ ملا ہیبت اللہ اخوندزادہ نے قندھار میں دارالعلوم حکیمیہ کے مدرسے کا دورہ کیا اور ایک اجتماع سے بھی خطاب کیا ہے۔ واضح ہے کہ ملا ہیبت اللہ اخوندزادہ 2016 سے اسلامی تحریک کے روحانی سربراہ ہیں، لیکن اگست میں طالبان کے افغانستان میں اقتدار پر کنٹرول کے بعد وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ ان کے منظر عام پر آنے کی وجہ سے نئی طالبان حکومت میں ان کے کردار کے بارے میں قیاس آرائیاں شروع ہو گئی تھی اور یہاں تک کہ ان کی موت کی افواہیں
افواہیں بھی پھیلائی جا رہی تھیں۔ طالبان کی جانب سے ہیبت اللہ اخونزادہ کی اب تک صرف ایک تصویر نشر کی گئی ہے، تاہم وہ عوام کے سامنے کبھی نہیں آئے اور آج ہی ان کی تصویر سامنے آئی ہے۔ وہیں اخونزادہ کے ٹھکانے سے متعلق ابھی بھی کوئی معلومات سامنے نہیں آئی ہیں۔ ناظرین بڑھتے ایک اور خبر کی طرف، یمن کے دارالحکومت عدن کے ایئرپورٹ کے قریب کار بم دھماکے کے نتیجے میں 12 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ متعدد افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ واقعے کے بعد امدادی اہلکاروں نے زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا ہے، جبکہ سیکیورٹی فورسز نے دھماکے کی جگہ کو گھیرے میں لے کر شواہد اکٹھے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق ایئرپورٹ کے گیٹ کے سامنے سیکیورٹی چیک پوسٹ پر یہ دھماکہ ہوا، جس کے بعد وہاں اس دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ قریبی ہوٹل میں آگ بھی لگ گئی۔ سیکیورٹی فورسز نے دھماکے کی تحقیقات شروع کر دی ہے، تاہم ابھی تک تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں۔ ناظرین بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف، کورونا کی جائے پیدائش چین میں کورونا نے ایک بار پھر سر اٹھانا شروع کر دیا ہے، جس کے باعث ایئرپورٹ بند اور شادی اور اجتماعات پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ ایک دن میں 48 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد چین میں ایک ہفتے کے دوران نئے مریضوں کی تعداد 250 سے تجاوز کر گئی ہے۔ حالانکہ یہ تعداد زیادہ نہیں ہے، تاہم چین نے سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ یہ پابندیاں اس لیے بھی لگائی گئی ہیں کیونکہ آئندہ برس فروری میں موسم سرما کے اولمپک مقابلوں کا انعقاد چین میں ہی ہونے والا ہے اور چین چاہتا ہے کہ اس سے قبل ہی کورونا پر مکمل قابو پا لیا جائے۔ اور ناظرین اب خبریں بھٹکل سے۔ بھٹکل مسلم جماعت ممبئی کی اگلی میعاد کے لیے نئے عہدیداران کا انتخاب عمل میں آ چکا ہے۔ جناب عبدالسلام ڈی اے صدر تو عمر خلیفہ نائب صدر کے طور پر منتخب کر لیے گئے ہیں، جبکہ قمر موٹیا کو جنرل سیکریٹری تو حنزلہ کریکال کو سیکریٹری کا عہدہ ملا ہے۔ جناب فاروق پٹیل خازن بنائے گئے ہیں، جبکہ محاسب کی ذمہ داری عادل ناگرمٹ کے سپرد کی گئی ہے۔ فکر خبر عہدیداران کی خدمت میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے قوم و ملت کی خدمت کا کام لے۔ بڑھتے ہیں اب آخری خبر کی طرف۔ مرکزی جماعت المسلمین منکی کی زیر سرپرستی اور ہیگڈے کلینک اور شری کلینک کی اشتراک سے منکی میں آنکھوں کے معائنہ کا مفت کیمپ منعقد کیا گیا۔ صبح 9:15 بجے سے شروع ہونے والا یہ کیمپ دوپہر 12 بجے تک جاری رہا، جس میں 100 سے زائد مرد و خواتین نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ وہیں آئی سرجن ڈاکٹر ہرشت ہیگڈے نے تجربات کی روشنی میں آنکھوں کی اہمیت اور اس کی حفاظت کس طرح کی جائے اس طرف بھی توجہ دلائی۔ آنکھوں کی حفاظت کے تعلق سے لاپرواہی نہ برتنے کی بھی انہوں نے صلاح دی۔ وہیں قاضی و خطیب مولانا شکیل احمد صاحب سکری ندوی نے اس موقع پر مختصر وقت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں مفید نصائح سے بھی نوازا۔ ناظرین آج کے خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔